یہاں پر تھا حضرت عیسیٰ کو ڈیش ڈیش پر چڑھایا گیا، تو بچے کو کیا یاد کروائیں گے؟ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے اس کو یاد کیا ہوگا اور سوال اور جواب میں لکھا بھی ہوگا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، صلیب کا تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پھانسی بھی دی گئی۔ بچے کے ذہن میں یہ بات آج سے آ گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے ماسٹر ہوتے ہیں نا، تو کیا رہو نصاب ستن چھیڑتن، اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ایک ماسٹر میرے پاس آیا، کہنے لگا میں تیرے خلاف پرچہ دوں گا۔ یہیں پر میں نے ایک تقریر کی تھی، دم بگا کشتواڑ سے خلاف میں پرچہ، میں نے کہا FIR میں لکھ کر دوں گا، گاز یہ دین چی پرچہ دیت گاز دیا، کیوں؟ بس ایسے تم نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا؟ دیکھو ہمیں کیا لینا دینا اس سے؟ یہ جو نئی نسل ہمارے سامنے ہے، اس کی جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت کرنا ذمہ داری، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ باقی کون بچے گا کون نہیں بچے گا ہمیں اس سے معلوم پتہ نہیں ہے۔ یہاں کی اردو کتاب کے اندر یہ لکھا گیا، اور نئی جو پالیسی آ گئی ہے 2019 کی، جو نئی تعلیمی پالیسی آ گئی ہے، عام کو تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن یہ جو ماسٹر حضرات ہیں ان کو بھی سب کو پتہ نہیں ہوگا۔ نئی پالیسی ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت مولانا مفتی عبدالغنی ازہری صاحب۔ آپ میں سے تو بہت ساروں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور اکثر نے تو دیکھا نہیں ہوگا، کچھ نے دیکھا ہوگا۔ ازہری صاحب بہت بڑے سکالر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور بہت بڑے گردے والے ہیں۔ جب یہ 370 کا قضیہ ہو گیا نا، تو سارے ایسے پریشان تھے، تو واحد ہم گئے ان سے ملنے کے لیے، ہم پریشان جیسے تھے۔ میں نے کہا حضرت یہ ہو گیا، حضرت کیا ہو، یہ کون سا مسئلہ ہے، تم اس سے پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا یہ ہو گیا، کہ کچھ نہیں ہوا، یہ چاہے کچھ بھی کر لے، ہونے والا کچھ نہیں۔ انہیں کچھ اور تفصیل بتائی تھی، لیکن اتنے بڑے حادثے پر جس پر سارے پریشان تھے، کہنے کو کچھ بھی نہیں، ہمت یہ۔ تبھی جو چند ماہ پہلے یہاں آئے تھے تو ہم ملنے کے لیے گئے تھے، میں نے کہا حضرت وہ جو تعلیمی نئی پالیسی آئی ہے آپ نے دیکھی ہے؟ کہنے کہ بھائی بہت خطرناک ہے وہ۔ محض مولانا ارشد مدنی صاحب، ہم نے تو سب نے تقریباً دیکھا ہوگا کتنی ہمت ہے، کتنی جرأت ہے۔ نومبر میں دارالعلوم میں رابطے کا اجلاس تھا، رابطے کے اجلاس میں مولانا نے خود کہا اتنی کم ہمتی اور ایک سمجھے نا امیدی جیسی ظاہر کی ہے کہ تعلیم کے معاملے میں حالات درست نہیں ہیں۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند نصاب کی تبدیلی کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، لیکن یہ تعلیمی پالیسی سامنے آنے کے بعد مدارس کے اندر بھی نصاب کی تبدیلی کے بارے میں غور و فکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں تو ٹنٹا ہی ختم ہے، سب کچھ ختم ہے۔ جب یہ 2014 میں یہ قضیہ ہو گیا تھا تو اس وقت مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے 4 بزرگ اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب بانڈی پورہ سے دلی گئے تھے، تو منموہن کو جب یہ سارا بتایا گیا، کہنے لگا اچھا وہ پنجاب میں بھی وہ چھوٹے چھوٹے کتابیں لے کر جاتے ہیں مسجد میں، وہی تو کہا وہی ہمارا مکتب ہوتا ہے، وہیں ہم پر قرآن پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا سر ختم ہو، یہ پاٹھ شالہ میں یہ لوگ داخل نہیں ہوں گے، اس وقت نکال دیا تھا۔ پھر یہاں پر ایک قضیہ پھر ہو گیا، پھر سیکٹریٹ میں گئے، جو تعلیمی پالیسی یہاں کا جو لا منسٹر تھا، اس لا منسٹر کے ساتھ جب پہلے ہم ملنے کے لیے گئے نا، حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب تھے اور حافظ فیاض صاحب تھے اور میں تھا ان کے ساتھ میں، جب گئے نا اس نے ایک نہیں سنی۔ پھر جب واپس گیٹ تک آئے، بندہ سے ایک پیر اس کو دوڑتا ہوا آ گیا، کہنے لگا بیٹھو 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 چائے پئیں گے چائے پئیں گے۔ تتکال وولتا اس کے تھا کہ یہ کو کوتا بوڑ بزرگ شیخ مولانا رحمۃ اللہ صاحب، پھر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد پھر وہ آدھا گھنٹہ سنا کیا مسئلہ ہے، پھر اسی وقت وہ اپنا PA بلایا اور ڈرافٹ وہی ہمارے سامنے بنوایا، کہا جو آپ کہو گے وہ ہم لکھیں گے۔ وہ ڈرافٹ بنایا، دوسرے دن پریس میں نکالا، وہ لا منسٹر تھا، اس نے وہ قانون پاس کر دیا، یہاں پر یہ نہیں چلے گا، یہاں پر جو نصاب ہے وہ نصاب چلے گا۔ لیکن نصاب کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کے ذریعے سے نئی نسلوں کے ایمان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال نصاب کے اندر جو بھی تبدیلی ہوگی وہ آنے والی ہے، ماضی کے نصاب کے اندر یہ تبدیلی تھی، اور باطل کتنی محنت کرتا ہے ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے کتابوں کے اندر ایک مضمون پڑھا ہوگا، سدھ مہادیو، پڑھا ہے نا؟ ماسٹروں نے تو پڑھا ہوگا، جو نئے ماسٹروں نے پڑھا ہوگا سدھ مہادیو، اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا سدھ مہادیو ہے کہاں پر، لیکن بہرحال ہے جموں کشمیر کے اندر، اس میں پڑھا ہے۔ اس کے اندر 2 مضمون ہیں، ایک ہے سدھ مہادیو کا
اور ایک بزرگ کا لکھا ہے، ان دونوں بزرگوں کے جب ہمارے بزرگ کا نمبر آ گیا تو کہا ان کے اخلاق ایسے تھے، ان کے کردار ایسے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اس کے ساتھ پیش آتے، اخلاقیات کو پیش کیا۔ جب سدھما دیو کا نمبر آ گیا تو جب پنڈت کا نذکر آ گیا تو کہا پنڈت کے ہاتھ میں ترشول تھا، اس ترشول کو انہوں نے ایسے پھینکا تو ان کو 3 شاخیں آگے تھی، ایک ادھر گری، ایک ادھر گری، ایک ادھر گری، تینوں جنگوں پر 3 مندر رکھے گئے، اس مندر کا نام یہ ہے، اس مندر کا نام یہ ہے، اس مندر کا نام یہ ہے۔ کلوز چیپٹر، کوئی بھی نہیں سمجھا ہوگا۔ ایک ماسٹر کو ہم نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کیا ہوگا MC تھا؟ یعنی پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ ان کا کام سب کو بگاڑنا نہیں ہوتا ہے، ذہن سازی کے۔ یہاں عقیدے کو بیان کیا، وہاں اخلاقیات کو بیان کیا گیا۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ خراب ہوگا، جو میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرض کیا، اگر یہ خراب ہوگا تو کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھے، قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ عقیدہ درست ہوگا، خدا نخواستہ اگر دوزخ میں جانے کا نمبر آ گیا تو مسلمان دوزخ میں بطور سزا نہیں جائے گا، بطور دھلائی جائے گا۔ جیسے ہم میلے کپڑے کو واشنگ مشین میں یا بڑنگ آبس پیٹھن وہاں ڈنڈے سے مارتے ہیں، لتمنڈ چس کرن، پاؤڈر چس تراون، وہاں باہر ہوتے دھوبی، وہ مارتا ہے پتھروں پر، دیکھنے والا کہے کہ جو پاگل گمتن جو پلون لوگوں مار دیون، یا وہ پلو لوگ مت ککائن کن سٹن۔ حالانکہ اس کا مقصد ان کپڑوں کو پھاڑنا نہیں ہوتا ہے، پتھروں کو مارنا نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے ان کپڑوں سے میل اتارنا۔ ایسے ایمان والے کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، ایمان والے کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ لیکن اللہ پاک دوزخ میں بھیجیں گے یہ جو گناہ کیے ہوں گے، نماز نہیں پڑھی ہوگی، وقت پر نہیں پڑھی ہوگی، گالی دی ہوگی، کسی کا پیسہ کھایا ہوگا، کچھ یہ گناہ کیے ہوں گے، یہ میل چڑھا ہوگا، اللہ پاک بھیجیں گے ذرا کرونی سر۔ اس سے زیادہ آسان مثال پہ گھوڑوں سزن کھاروان، وہ سزن کھاروان نا سونت کالے اسنون بنگڑ تی، درد تی، مخ تی، چھندری تی، کوڑ حضرت راک نن بکاسا کھاروان، پورا دن وہاں لگتا، مشینوں چلاون آسان چلاون، حساسن لگت زکن دیوان پاش دیوان زکن، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بٹھی میں ڈالنا، یہ سزن تیز کرے۔ جب یہ تیز کر کے لائے گا پھر یہ گھاس بھی کاٹے گا، پھر یہ لکڑی بھی کاٹے گا، لنگ تی ٹھالے ساری کام کر، مگر سب مونڈا ایسی وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، چند دنوں کے اندر زنگ لگ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایمان والے کو اللہ پاک دوزخ میں بھیجیں گے یہ میل نکالنے کے لیے، ورنہ سزا اس کو وہاں نہیں ہوگی، وہ میل میں ہی جتنی سزا اس کو ملنی ہوگی وہ، ورنہ ایمان والے کا ٹھکانہ تو جنت ہے، دوزخ نہیں ہے۔ لیکن ہونا چاہیے عقیدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ